الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ اعراف کی آخری آیات ہیں۔ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت جو حکم براہ راست دیتی ہے، علماء کی اصطلاح ہے کہ یہ قرآن کی نص ہے اس پر، اور اس حکم کو منصوص کہا جاتا ہے۔ منصوص وہ احکام ہوتے ہیں جو ذات باری براہ راست دیتے ہیں اور جن کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ یعنی قرآن کا جو حکم منصوص ہوتا ہے، جس پر قرآن کی نص وارد ہوتی ہے، براہ راست قرآن آیت حکم دے رہی ہوتی ہے، وہ ایسا اٹل حکم ہوتا ہے کہ اس کی تعمیل کے علاوہ بندے کے پاس کوئی چارہ نہیں، الا یہ کہ وہ شریعت کا مکلف نہ رہے، اس کا دماغ خراب ہو جائے، اس کے حواس مختل ہو جائیں، وہ شریعت کا مکلف نہ رہے، یہ اور بات ہے۔ اگر حواس قائم ہے، جیسے اقیم الصلاۃ منصوص حکم ہے نماز قائم رکھنے کا، کھڑا نہیں ہو سکتا بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ نہیں سکتا لیٹ کر پڑھے، وضو نہیں کر سکتا تیمم کرے، ہر عذر کا ایک جواب موجود ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ باقامی ہوش و حواس نماز چھوڑ دے۔ یہ الگ بات ہے کہ بے شمار مسلمان ایسے ہیں جو اس سے محروم ہیں، لیکن وہ یہ یاد رکھیں کہ اس کے چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں ہے کسی بھی طرح۔ حرکت نہیں کر سکتا، اٹھ نہیں سکتا، وضو نہیں کر سکتا، حواس قائم ہے، تیمم کرے، لیٹے لیٹے اشارے سے پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے، لیکن پڑھنی پڑے گی، چھوڑنے کا کوئی جواز نہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معیار مقرر ہے، جو زائد از ضرورت رقم محفوظ 1 سال تک رہے گی اس پر زکوٰۃ۔ اور یہ بھی ایک رواج ہو گیا ہے کہ جی زکوٰۃ بعض کہتے ہیں رجب میں دی جائے، بعض کہتے ہیں رمضان میں دی جائے۔ نہیں، جب رقم آپ کے پاس سرپلس ہوئی تب سے آپ شروع کریں گے، اور جب سال پورا ہوگا وہ ادا کریں گے۔ تو اس اعتبار سے سارا سال چلتی رہتی ہے زکوٰۃ۔ اسی طرح حج کا حکم ہے، لیکن اس کا ایک معیار مقرر ہے، جس پر فرض ہو جائے اسے کوئی مفر نہیں۔ رمضان کا حکم ہے، جس پر فرض ہے اس کے پاس کوئی تعمیل ارشاد کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ یہ سارے وہ احکام ہیں جو منصوص ہیں، جن پر قرآن کی نص دلالت کرتی ہے۔ قرآن کی یہ آیہ کریمہ کیا حکم دے رہی ہے اور اس سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے؟ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ۔ یوں تو قرآن حکیم میں ذکر کرنے کے احکام جو ہیں براہ راست وہ 25 سے 30 کے درمیان ہے، جس طرح یہ آیت براہ راست حکم دے رہی ہے، اور بالواسطہ جو ہیں ان کو شامل کیا جائے تو تعداد 700 سے 800 کے درمیان بنتی ہے۔ مجھے حتمی تعداد اب یاد نہیں،
میں نے دیکھی ہے، مجھے حتمی ابھی یاد نہیں. تو اتنی دفعہ جس حکم پر ایک دفعہ ارشاد ہو جاتا ہے وہ کافی ہے. قرآن دنیا کی جامع ترین اور مختصر ترین کتاب ہے. کوئی ایک زیر زبر زائدہ ضرورت نہیں آتی اور ایک جملے میں مفاہیم کے سمندر پنہاں ہے. نزول قرآن سے لے کر آج تک اللہ کے بڑے بڑے مقرب بندے گزرے، اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ کسی کو علوم قرآن کا شعور عطا کر. وہ جن جن بندوں پہ اس کا یہ عنایت ہوئی، تو ایک اندازے کے مطابق قرآن کریم کی جو تفاسیر طبع ہوئیں ان کا اندازہ 2 لاکھ کے قریب ہے، اور جو لکھی گئیں اور طبع نہیں ہو سکیں ان کی تعداد سے کوئی واقف نہیں. ایسا بھی ہوا جب چھاپہ خانے نہیں تھے، قلمی لکھا جاتا تھا، تو بے شمار اللہ کے بندوں نے لکھیں، پھر وہ عام نہ ہو سکیں، چھپ نہ سکیں، لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو ملیں، کسی نہ کسی دنیا کی لائبریری میں موجود ہیں. تو غیر مطبوعہ کی تعداد کو حتمی نہیں ہے. جو چھپی ہیں، اور آج پھر اس عہد میں بھی اردو میں بھی مختلف زبانوں میں، اور اردو میں بھی کئی تفسیریں پھر چھپی ہیں. کسی تفسیر کو آپ پڑھنا شروع کر دیا، آپ 2 لاکھ تفسیریں پڑھ جائیے، تو ہر تفسیر میں کچھ نئے نکتے، کچھ نئے باتیں، کچھ نئی چیزیں مل جائیں گی. اور قیامت تک اللہ کے بندے لکھتے رہیں گے، غواصی کرتے رہیں گے، اور نئے نئے موتی نکالتے رہیں گے. یہ بحر ذخار ختم ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اور مخلوق کے بس میں نہیں ہے کہ اس کے حتمی مفاہیم کو وہ یکجا کر سکے. خالق کا کلام ہے، مخلوق اسے احاطہ کیسے کر سکتی؟ اپنے حصے کے موتی ہر کوئی نکالتا رہا. اب یہ آیہ کریمہ حکم دے رہی ہے، ذکر کا حکم عام ہے، نماز کا حکم خاص ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رکعت کی تعداد بتائی، پڑھ کر بتائی، پڑھا کر بتائی، رکوع و سجود کا سلیقہ، اس کی تسبیحات رکعت میں پڑھنا کیا ہے، قومہ، جلسہ، قیام، یہ وہ سارے ارکان حضور نے عمل کر کے بتائے، عمل کرا کے بتائے. روزے کی حدود و قیود ہیں، کب شروع ہوگا، کب ختم ہوگا، کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، کن سے نہیں ٹوٹتا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا. حج کی حدود و قیود ہیں، مخصوص دن ہیں، مخصوص جگہیں ہیں، مخصوص عبادات ہیں. ان دنوں اور ان جگہوں کے علاوہ اور ان عبادات کے علاوہ نہیں ہو سکتا. ویسے تو لوگ گھروں میں بھی کر لیتے ہیں. یہاں کھیوڑے میں ایک آبادی ہے پہاڑی کے اوپر، اس آبادی کو بنگلہ کہتے ہیں. کہیں کبھی کسی نے وہاں کو بنگلہ بنایا ہوگا، تو کھیوڑے میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو وہ پہاڑی کے دامن میں ایک پلاٹ ٹوسا ہے، اس پر وہ اس آبادی بن گئی. لوگ گرمیوں میں کھیوڑے کے لوگ وہاں چلے جاتے، اسے بنگلہ کہتے ہیں. وہاں ایک مولوی صاحب ہوتے تھے، تو وہ جس دن حج ہوتا تھا ہاں عرب شریف میں، تو وہ 2 روپے فی کس لیتے تھے. اس زمانے میں تو روپیہ اتنا بڑا ہوتا تھا، آج کل تو اتنی سی روپلی رہ گئی ہے، تو اس زمانے میں اتنا بڑا ہوتا تھا. تو وہ 2 روپے فی کس لیتے تھے، اور یہاں حج پڑھایا کرتے تھے 2 رکعت. تو یہ ایک الگ بات ہے. لیکن حج کے اوقات، اس کے ارکان اور اس کی جگہ متعین ہیں. جو کام آپ منا میں کرتے ہیں وہ عرفات میں نہیں ہو سکتا، جو عرفات میں جو عبادات ہیں وہ منا میں نہیں ہو سکتی، جو مزدلفے کا قیام ہے وہ کہیں اور نہیں ہو سکتا، اور جو طواف بیت اللہ کا ہے وہ کہیں اور ادا نہیں ہو سکتا. ذکر کا حکم مطلق دیا، کثرت ذکر کا حکم دیا.
رات دن ذکر کا حکم دیا، زندگی کے ہر سانس میں اللہ کے ذکر کا حکم دیا، لیکن یہ قید نہیں لگائی کہ کوئی کیسے کرتا ہے۔ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کوئی کھڑا ہو کہ اللہ اللہ کر رہا ہے، بیٹھے کرتا ہے کر رہا ہے، لیٹے کرتا ہے کر رہا ہے۔ اپنے ان بندوں کی تعریف فرمائی جو ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کی حبیب کبریا رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے متعلق کہ حضور کس قدر ذکر الہی فرمایا کرتے تھے، تو آپ نے فرمایا اللہ کل احیانہ، ہر حال میں اور ہر لمحہ حضور ذکر کیا کرتے، حضور کا کوئی حال ذکر سے خالی نہیں، اللہ کل احیانہ، ہر حال میں ذکر فرمایا کرتے۔ اب یہ آیا کریمہ حکم دے رہی ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کا جو نہ صرف تیرا خالق ہے، مالک ہے، پالن ہار ہے، زندگی موت ما بعد الموت سب کا دینے والا وہی ایک ہے، اس کا ذکر کر۔ اس آیہ کریمہ میں کچھ حدود اس کی متعین فرمائی گئی۔ فی نفسے کا، اپنی جان کے اندر کر۔ یہاں ترجمہ کیا گیا ہے اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں یاد کریں، فی نفسے کا، جان کے اندر اگر یاد ہوگی تو پھر وہ دل ہی میں ہوگی۔ تضرعاً، پہلی قید یہ ہے کہ تجھے یہ خیال رہے، تجھے یہ یقین ہو کہ میں ذرہ بے مقدار ہوں، میری کوئی حیثیت نہیں اور وارگاہ بہت عالی ہے، وہ رب العالمین ہے اور میں اس کی تخلیق میں ایک ایسا ادنا ذرہ ہوں کہ اگر ہم اپنی ہستی کو ثابت کرنا چاہیں کہ میں بھی ہوں، جو ہر بندے میں آنا بھری ہوئی ہے، جتنی آبادی دنیا کی گزر چکی ہے، جو ہے اور جو آ رہی ہے، اس میں اگر ہم اپنے آپ کو لکھنا چاہیں اور اشاریہ لگا کر صفر لگانا شروع کر دیں، ساری زندگی لکھتے رہیں تو ایک لکھنے کی باری نہیں آئے گی، صفر ہی لکھتے چلے جائیں گے۔ فرمایا جب ذکر کر، یہ نہیں کہ تو ذکر پہ نازاں اور تو سمجھے میں بڑا پارسا ہو گیا اور میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، نہیں، اپنی حیثیت بھی یاد رکھ، تضرعاً، اس کی عظمت بھی پیش نظر رہے، اپنی واماندگی بھی سامنے رہے، اس کا علو مرتبہ علو شان بھی سامنے رہے۔ وخیفتاً، یہاں خیفہ سے اردو کا دامن چونکہ تنگ ہے، عربی کا دامن بہت وسیع ہے۔ عربی میں بعض اوقات ایک لفظ کے 200 معنی بھی ہوتے ہیں، یعنی بعض الفاظ کے معنی 200 معنی میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، وہ اس جملے اس فکرے کی ساخت کے مطابق متعین کیے جاتے ہیں۔ پھر عربی ایک ایسی زبان ہے کہ اس میں ضدین کے لیے بھی ایک لفظ آ جاتا ہے کہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں۔ مولا ایک لفظ ہے، مولا مالک کو بھی کہتے ہیں، مولا آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں۔ اب مالک اور غلام تو ضد ہے ایک دوسرے کی، جب مولا استعمال ہوگا تو جملے میں استعمال ہوگا تو وہاں سے پتہ چلے گا کہ یہاں آزاد کردہ غلام مراد ہے یا مالک مراد ہے۔ لفظ ایک ہے، دو مختلف ایک دوسرے کی ضد ہیں، مالک ہونا اور غلام ہونا، دونوں اس ایک لفظ میں سمو لیے۔ یہاں فرمایا خیفتاً، اب اردو کے پاس سوائے خوف کے کوئی لفظ نہیں ہے۔
خوف ایک فطری چیز ہوتی ہے، دشمن سے کا بھی خوف ہوتا ہے، چور کا بھی خوف ہوتا ہے، درندے کا بھی خوف ہوتا ہے، موذی جانور کا بھی خوف ہوتا ہے، نقصان ہو جانے کا بھی خوف ہوتا ہے۔ تو یہاں کون سا خوف ہم مراد لیں گے؟ یہ وہ خوف ہے کہ کسی ایک عام ترین دیہاتی کو پکڑ کر آپ ایک بہت بڑے بادشاہ کے دربار میں لے جائیں، اسے تسلیاں دیتے جائیں کہ بادشاہ تجھے انعام دے گا، بادشاہ تجھے خلعت فاخرہ دے گا، بادشاہ تجھے زمینوں کا مالک بنا دے گا، کئی گاؤں کی جاگیر دے، آپ بتاتے رہے کہ وہ اندر سے لرزاں ترساں ہی ہوگا۔ کیوں؟ اس کے سامنے اپنی بے مائگی اور شہنشاہ کی عظمت ہوگی۔ آپ اسے تسلیاں دیتے رہیں کہ بھائی بادشاہ تمہیں بہت انعام دینا چاہتا ہے، پورے ملک میں تمہیں بڑا سردار بنا دے، کچھ بھی ہو، لیکن اس کا اندر لرز رہا ہوگا کہ میں اور بادشاہ کے دربار میں پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ فرمایا ذکر کر، انتہائی نیا خانہ دل میں کر، اور لرزاں و ترساں رہ کہ تو کیا چیز ہے اور ذکر کس کا کر رہا، نام کس کا لے رہا ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ، جہر کہتے ہیں اس آواز کو، جیسے میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، یہ بات جہر ہے۔ اسے میں زیادہ زور سے کہوں یا آہستہ کہوں، میرے ساتھ کھڑا ہوا دوسرا بندہ بھی سن رہا ہے تو وہ خفی نہیں ہے، وہ جہر ہے۔ جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں تو اس میں جہر منع ہے، یہ بھی منع ہے کہ الفاظ ہی منہ سے نہ نکلیں، دل میں دہراتے ہیں۔ اگر منہ سے لفظ ادا نہیں کریں گے نماز نہیں ہوگی، لیکن اگر آپ بنانا شروع کر دیں کہ ساتھ والے کو بھی سنائی دے تو اس کی بھی خراب ہوگی، آپ کی تو ہوگی۔ تو جس طرح نماز ادا کی جاتی ہے کہ اس میں جہر نہیں ہوتا، یہ ذکر بھی اس طرح کر دون الجہر من القول، جس میں قول الفاظ دوسرے کو سنائی نہ دیں بغیر جہر کے۔ کتنا کروں یا اللہ؟ بالغدو والآصال۔ قرآن پاک میں، حدیث پاک میں اور عربی لغت میں جہاں بالغدو والآصال استعمال ہوا ہے، ترجمہ تو اس کا بنتا ہے صبح و شام، اور یہاں بریکٹ میں لکھا ہے ہمہ وقت۔ ایک انگریزی ترجمہ اس کا آتا ہے راؤنڈ دا کلاک، جو انگریزی لفظ ہے نا راؤنڈ دا کلاک، یعنی ہر وقت، ہر لمحے۔ اس کو آپ اگر عربی کی مبارک زبان میں کہنا چاہیں گے تو یہی لفظ آئے گا بالغدو والآصال۔ اب آگے اس سے بھی کڑی شرط عائد کر دی، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کبھی ذکر سے غافل نہ ہونا۔ غفلت کتنی مدت کو کہتے ہیں؟ غفلت زندگی بھر کی بھی ہو سکتی ہے، غفلت کچھ عرصے کی بھی ہو سکتی ہے، چند سالوں کی بھی ہو سکتی ہے، غفلت چند مہینوں کی بھی ہو سکتی ہے، چند ہفتوں کی بھی ہو سکتی ہے، چند دنوں کی بھی ہو سکتی ہے، چند ساعتوں کی بھی ہو سکتی ہے، اور غفلت ایک سانس کی بھی ہو سکتی ہے، ایک لمحے کی غفلت بھی ہو سکتی ہے۔ فرمایا لا تکن من الغافلین، ذکر سے غفلت نہ۔
اب مجھے فرمائیے مختلف طریقہ ہے ذکر ہیں، لیکن الحمدللہ جو ذکر ہمارے مشائخ نے اللہ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمایا، ہمیں عطا فرمایا اور طریقہ سکھایا، اس آیہ کریمہ کو سامنے رکھ کر کوئی طریقہ بنا کر دکھائیے کہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ بنتا ہے۔ جن دوستوں کو سوال ہوتا ہے نا کہ ذکر کا یہ طریقہ کہاں ہے، ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ذکر کا یہ طریقہ سورہ احزاب کی اس آیہ کریمہ میں ہے۔ اپنے رب کا ذکر کر، اپنے دل میں کر، نہایت عاجزی سے عظمت الہی کو سامنے رکھتے ہوئے بغیر آواز نکالے کر، ہمہ وقت کر، اور کوئی لمحہ غفلت کا نہ آئے۔ تو جب تک پاس انفاس نہ ہو، جب تک دل کی دھڑکن میں اللہ نہ سما جائے، یہ ممکن نہیں کہ غفلت کا لمحہ نہ ہے۔ جو لوگ ذکر جہر کرتے ہیں ان کو خود غور کرنا چاہیے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ جو لوگ ذکر لسانی کرتے ہیں، آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، انہیں غور فرمانا چاہیے کہ زبان ہمہ وقت ذکر نہیں کر سکتی، کسی سے بات بھی کرنی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، سونا بھی ہے، سو جائے گی تو چپ ہو جائے گی، بے ہوش ہو جاؤ گی چپ ہو جائے گی۔ جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے، جب سانس میں ذکر جاری ہو جاتا ہے، تو پاس انفاس سانس بھی آخری دم تک چلتی ہے اور دل بھی آخری دم تک دھڑکتا ہے، نہ نیند میں رکتا ہے، نہ بے ہوشی میں رکتا ہے، نہ حادثے میں رکتا ہے۔ پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گوڑے شریف والے کی ایک سوانے کسی نے لکھی، میرے منیر، تو میں دیکھ رہا تھا تو ان کی ایک مجلس میں کسی نے آ کر سوال پوچھا کہ ایک بندہ جانور کو ذبح کرتا ہے، اس نے تکبیر نہیں پڑھی کہ دوسرا کوئی بندہ آ گیا، اس نے کہا یہ ضروری بات ہے، یہ کہا، وہ اس سے بات بھی کرتا رہا، جانور پر چھری بھی چلاتا رہا، تو جب بات ختم ہوئی جانور بھی سرد ہو چکا تھا۔ اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا حرام ہے، کیونکہ ہر وہ ذبح حرام ہے جو اللہ کے نام کے بغیر ہو۔ جب اس پر تکبیر نہیں پڑھی گئی حرام ہو گیا، اور اگر وہ ایک دفعہ بھی پڑھ لیتا تو حلال ہو جاتا۔ وہ بندہ تو مسئلہ پوچھ کر چلا گیا، تو جو اہل مجلس بیٹھے تھے آپ انہیں فرمانے لگے کہ دیکھو حلال جانور ہے، اللہ نے اس کا ذبح کرنا اور کھانا ہمارے لیے حلال کیا ہے، ہماری فرمایا تمہاری خاطر یہ نعمتیں میں نے پیدا کی ہیں، اگر اس کی سانس بغیر اللہ کے نام کے نکل جائے تو حرام ہو جاتا۔ تو یہ ہم جو دن بھر سانسیں لیتے ہیں، اس میں جو سانس بغیر اللہ کے نام کے جاتی ہے اس کا کیا ہوگا؟ ہم بھی تو دن بھر رات دن ہمہ وقت سانس لے رہے ہیں، تو ایک جانور جو مکلف نہیں ہے اس کی سانس بغیر اللہ کے نام کے گئی تو حرام ہو گیا، تو ہماری جو سانسیں اللہ کے نام سے خالی جاتی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ اسی لیے صوفیاء کا مقولہ ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، یعنی وہ ناشکری میں چلا گیا۔ اب یہ بات رہ گئی کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اپنے پروردگار کا ذکر کر۔ اب پروردگار کے تو بہت سے نام ہیں صفاتی، کس نام کا ذکر کریں؟ رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے، 99 اسماء مبارک قرآن کریم میں ملتے ہیں، غفور ہے، رحیم ہے، قہار ہے، جبار ہے، ستار ہے، کیا کریں؟ قرآن اپنی تفسیر جو خود کرتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے، اور جس آیت کی تفسیر قرآن خود نہیں کرتا اس کی تفسیر محمد الرسول اللہ فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد کوئی دوسرا بندہ نہیں جو اپنی مرضی سے تفسیر کر سکے۔
حضور کے ارشاد عالی کے اندر کسی کو کوئی خزانہ ملتا ہے تو وہ تفسیر ہے، حضور کے ارشاد عالی کی حد سے باہر نکلے گا تو وہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی، وہ قرآن کی تفسیر نہیں ہوگی، اور تفسیر بالرائے کرنے والا اس کے بارے دوزخ کی وعید ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں تلاش کرے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تفسیر قرآن کی کرنا، اس کا سمجھنے والا یہی سمجھتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھے پہنچا رہا ہے، تو اگر وہ حضور کی نہیں ہوگی تو حضور پر جھوٹ آئے گا، تو حضور پر جھوٹ بولنے والا جہنمی ہے، تو جو براہ راست اللہ پر جھوٹ بولے وہ کتنا آگے جائے گا۔ قرآن نے اس کی تعیین بھی فرما دی۔ سورہ مزمل میں ارشاد فرمایا، اور براہ راست آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، قم اللیل، راتوں کو اٹھیے، آدھی رات اس سے کم اس سے زیادہ، نصفہ ومنقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کی نہایت ترتیل کے ساتھ، نہایت مزے کے ساتھ ایک ایک لفظ کو صحیح ادا کرتے ہوئے تلاوت فرمائیے۔ پھر فرمایا اِنَّ ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، میں بندے کا بھی خالق ہوں، اس کی ضروریات اور حاجات کا بھی خالق ہوں، اس کی خواہشات کا بھی خالق ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ انسان کے لیے راتوں کو اٹھنا کتنا دشوار ہے، اس کا مزاج ہے رات سونے کے لیے، راتوں کو جاگنا دشوار ہے۔ اِنَّ ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، بڑا مشکل ہے، لیکن ایک بات ہے، وَأَقْوَمُ قِیلًا، رات کی بات مزہ دے جاتی ہے۔ راتوں کا اٹھنا تو مشکل ہے، خود رب جلیل فرما رہا ہے وَأَقْوَمُ قِیلًا، رات کی بات مزہ دے جاتی ہے۔ جب ایک کائنات بے شمار لوگ غفلت کی نیند میں پڑے ہوں اور کوئی بیٹھا مجھ سے سرگوشیاں کر رہا ہو، اس بات میں بڑا مزہ ہوتا ہے، اس بات کی اپنی قیمت ہے۔ کون سی بات کی جائے رب جلیل؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرے اسم ذات کی تکرار شروع کر دو، اللہ 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 شروع کر دو۔ یا اللہ کتنی بار، کتنی دیر؟ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اتنی اللہ اللہ کر کے سوائے اللہ کے تیرے حواس میں، تیرے ذہن میں، تیرے دل میں، تیرے کہیں کوئی کسی کا شائبہ نہ رہے، صرف اللہ ہی اللہ رہے۔ تبتل ہوتا ہے کہ ہر طرف سے منقطع ہو کر بندہ ایک طرف لگ جائے، اور اس پر بھی تبدیلہ کی قید لگائی، تبتل علیہ تبتیلا، ایسا تبتل کہ جو کامل تبتل ہو، سوائے اللہ کے کوئی چیز نہ وہم میں ہو، نہ ذہن میں رہے، نہ یاداشت میں رہے، نہ کوئی کھٹکا باقی رہے، صرف اللہ رہ جائے، اور صرف تیرے دل کی دھڑکن رہ جائے، اور اللہ اللہ ہو۔ یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے۔ برکات نبوی کا عالم یہ ہے کہ جو چیز وجود عالی سے مس ہو گئی وہ ذاکر ہو گئی۔ انبیاء کے جوتے کا ہر ذرہ بھی ذاکر ہوتا ہے، لباس کی ہر تار ذاکر ہوتی ہے، مکان زمین جہاں اللہ کا نبی قیام فرماتا ہے ذاکر ہوتا ہے۔ اگر اللہ دل کی آنکھیں دے اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آپ سفر کریں تو آسمان پر ستارے کم روشن ہیں، زمین پر حضور کے قدم زیادہ روشن۔
ستاروں کی روشنی کم ہے، جہاں جہاں حضور کا قدم مبارک آیا زمین کا سینہ وہاں سے زیادہ جگمگا رہا۔ اس کے علاوہ جو رب جلیل نے مجھے سمجھ دی، میں نے یہ دیکھا کہ دور تک صحراؤں میں حد نگاہ تک کیفیات اور نورانیت پھیلی ہوئی ہے۔ جو فضا ہے نورانی ہے، اس میں جو ذرات ہیں ان میں نور ہے۔ غالباً میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا، اب 50 برسوں کی بات ہے، ایک عمر کا قصہ ہے، 2-4 گھڑی کی بات نہیں، کہ یہ تو سمجھ میں آیا کہ قدوم مبارک جہاں رکھے زمین منور ہو گئی، یہ فضاؤں میں کیا ہے؟ فرمایا یہ نگاہ علی کی برکات، جہاں جہاں نبی کی نگاہ جاتی ہے فضائیں منور ہوتی جاتی۔ جس وجود عالی میں اتنی برکات ہے کہ ہر چیز منور ہوتی جاتی ہے، اسے پھر حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس حکم سے مراد یہ ہے کہ جو میرے نبی کا دامن تھامے گا اس کے لیے ذکر دوام کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ اگر آپ کے ملک میں کوئی قانون بنے کہ اس سے سربراہ بھی مستثنا نہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی شہری اس سے مستثنا نہیں۔ جو حکم براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آتا ہے، اس کا مطلب ہے ساری امت اس کی مکلف ہے، کوئی مستثنا نہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ پیر صاحب ذکر کریں گے، ہم پیر صاحب کو شرینیاں دے کر آخرت میں حصہ لے لیں گے، نہ پیر صاحب حصہ دیں گے نہ آپ لیں گے، جو کرے گا اپنے لیے کرے گا۔ آپ حکیم سے دوا لیتے ہیں تو یہ کیوں نہیں کرتے کہ یار دوائی کے پیسے میں دیتا ہوں، دوائی حکیم صاحب خود آپ ہی کھا لیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر سے دوا لیتے ہیں تو کیوں نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ہی لگا لیں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، ان کی قیمت میں دے دیتا ہوں۔ یہ قانون صرف آخرت کے لیے ہے کہ جی کچھ پیسے دے دیے تو اب پیر صاحب ہی کرتے رہیں گے تو ہماری آخرت بن جائے گی۔ میاں یہ سودا پیسوں کا نہیں ہے، یہ دلوں کا ہے۔ پیر وہ پیر ہے، شیخ وہ جو شیخ ہے جو برکات محمد الرسول اللہ بانٹنے کی اہلیت رکھتا، اور مرید وہ مرید ہے جو ان برکات کی طلب میں ہے، باقی سب افسانہ ہے۔ یار لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، قصے ہیں، الف لیلہ ہے، عند اللہ اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پیر شیخ وہ ہے جو برکات نبوت تقسیم کر سکے۔ ان میں آگے 2 طرح کے لوگ ہیں، علماء ظواہر جو علماء حق ہیں، جو ارشادات باری اور ارشادات رسول تقسیم فرماتے ہیں، ان کا اپنا مقام ہے۔ وہ بھی تو اللہ کی بات پہنچاتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہنچاتے ہیں۔ علماء باطن یا علماء حق وہ جو باطنی نعمتیں اور کیفیات تقسیم کرتے ہیں، ان کا مقام زیادہ اعلیٰ ہے، بہت قیمتی جنس بیچتے ہیں، یہ دل بیچتے ہیں بھائی۔ اس شخص کے بھی ساتھ رہو جو اللہ کے رسول کی بات پہنچاتا ہے، خود بھی اس پہ عمل کرتا ہے، آپ کو بھی اس کے ساتھ مل کر عمل کی توفیق ہوتی ہے۔ وہ پیر بھی ٹھیک ہے، آپ مرید بھی ٹھیک۔ اگر کوئی ایسا مل جائے جو دلوں کی دوا بیچتا ہو تو یہ تو غنیمت ہے، یہ تو اللہ کی عطا ہے، ورنہ لوگوں نے عمر بھر تلاش کیا اور دنیا چھان ماری، اور انہیں کوئی ایسا بندہ نہ مل سکا جو زندگی میں انہیں یہ نعمت دیتا۔ ایسے لوگ بھی دنیا سے گزرے۔ ہم گزر رہے تھے، گجرات سے اندر دیہات کی طرف جا رہے تھے،
حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے میرے ساتھ. ایک ٹبا سا چھوٹا سا تھا, اس پر ایک قبر تھی. مجھے فرمایا ذرا گاڑی آہستہ کر, آہستہ کر. تھوڑی دیر حضرت مراقب رہے, قبر سے ہم آگے نکل گئے. فرمایا چلو چلو چلو, چل دی. بعد میں جب مجھے موقع ملا تو مجھے وہ تجسس تھا کہ قبر کا اور اس ہماری گاڑی کے رکنے کا یا آہستہ ہونے کا یہ کیا تعلق بنتا ہے. تو میں نے عرض کی حضرت آپ نے مجھے فرمایا, میں نے گاڑی آہستہ کی, آپ متوجہ اللہ بھی تھے, مراقب بھی تھے, تو یہ کیا بات تھی. مسکرائے, فرمانے لگے یار وہ دیکھا تم نے جو کنارے پہ وہ راستے میں قبر تھی, ایک ٹبے سے بھر دی. یہ کوئی اللہ کا بندہ زندگی بھر تلاش کرتا رہا ہے, اسے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو اسے کیفیات قلبی دیتا. تو میں جب یہاں سے گزرا تو مجھے من جانب اللہ یہ خیال آیا کہ یہ طالب کھڑا ہے, اسے کچھ تو دے دو. تو میں نے اسے لطائف کرا کے مراقبات ثلاثہ کرا دی. تو فرمانے لگے طلب صادق ہو تو اللہ معروم نہیں کرتا, یہ میرا اور تمہارا کمال نہیں ہے. اللہ ہمیں اس راستے پر لے آیا, اس کی طلب میں جو صدق تھا, پتہ نہیں یہ کب کا مرا ہوا ہے, لیکن جب ہم ادھر آئے تو اس نے ہمیں اس راستے سے ڈال دیا, اور جہاں سے گزرے تو میرے دل میں یہ بات ڈال دی. میں نے توجہ کی, اس کے لطائف روشن کرائے, پھر اسے عادیت, مائیت, اقربیت تک مراقبات کرائے. تو دنیا میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو زندگی بھر پھرتے رہے, تلاش کرتے رہے, لیکن کوئی بندہ نہیں مل سکا جو یہ چیزیں عطا کرتا, جو یہ نعمت عطا کرتا, جو درد دل بانٹتا. اللہ کریم ہے, جب چاہے جس کو جو چاہے دے دے. اس نے جس میں طلب صادق کو اسے محروم نہیں رکھتا. تو بہرحال یہ حکم منصوص ہے, نص قرآنی سے ہے. ہمارے بزرگوں نے, ہم نے جو سمجھا اس کا طریقہ ذکر یہی بنتا ہے جو آپ کرتے ہو. ہاں ذکر کا حکم مطلق ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی طریقہ کسی پر پابند نہیں کیا. یہ شرائط تو خود قرآن نے لگا دی نا, کہ شور شرابہ نہ کرو, مسجدوں کو ذکر کے نام پر سر پہ نہ اٹھا لو, آواز نہ آئے, دل میں کرو, اللہ کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے کرو, اس کے امید کے کرم کے امیدوار ہو کر کرو, اور ہم وقت کرو. یہ کہہ دیں تو اللہ نے لگا دیں. جس طرح نماز, روزہ, حج کے ارکان مقرر ہیں, اوقات مقرر ہیں, اس طرح ذکر کے نہ ارکان مقرر ہیں, نہ کوئی طریقہ مقرر. ہم یہ نہیں کہتے کہ جو ہمارے طریقے کے مطابق ذکر نہیں کرتے وہ غلط کرنے, ہرگز نہیں. جو جس طریقے سے کرتا ہے اس کے اپنے ذمے ہے کہ اسے کس طرح, اس کے پاس کیا ثبوت ہے, اور وہ کرے. ذکر کیا جائے, اس کا نہ وقت معین ہے, نہ جگہ معین ہے, نہ کوئی طریقہ معین ہے. لیکن ہمارے بزرگوں نے اس آیہ کریمہ کی روشنی میں جو بہترین طریقہ اس کے مطابق تلاش کیا, صرف ہمارے مشائخ نے نہیں, اہل اللہ کی ایک کثیر جماعت, اور یہ صحابہ کرام, صحابہ کرام کا تو قرآن گواہ ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. وہ ایک نظر کی بات تھی, ان کی تو کھال سے لے کر نہا خانہ دل تک ہر باڈی سیل ذاکر ہو گیا. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. صحابہ کرام کی بات تو خود قرآن اللہ گواہی دے رہا کہ ان کی کھال کا ہر ذرہ, ان کے گوشت کا ہر ذرہ, ان کی ہڈیوں کا ہر ذرہ, ان کی زبان, ان کی نگاہ, ان کا دل, ان کا ذہن, ان کے ہاتھ پاؤں, ان کے وجود کا ہر باڈی صلی اللہ کرتا تھا.
اگر جو لوگ سوال کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، ثابت کرو یہ کہاں ہے، بھائی ہمیں کیا ثابت کرنا ہے؟ آپ ثابت کرو کہ اس آیہ کریمہ کے حکم کے مطابق کیا طریقہ بنتا ہے، وہ کر لیں گے ہمیں اس کے اوپر ضد تو نہیں ہے، ہمارا اصرار نہیں ہے کہ ہمیں یہی کرنا ہے، لیکن کوئی بنا کر دکھاؤ نا کہ اس کے حکم کے مطابق تو یہ بنتا ہے، تو ہم ویسے کر لیں، بنتا ہی یہ ہے۔ اور اس میں ذکر محض ذکر نہیں ہوتا، یہ چیزیں از خود نہیں ملتی، ہل چلانا پڑتا ہے، بیج بونا پڑتا ہے، بارش کا انتظار کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر نمو ہوتی ہے، فصلیں اگتی ہیں۔ ایک ایک بندے کے ساتھ محنت کرنا پڑتی ہے، ایک ایک بندے کے دل کو دھونا پڑتا ہے، اور شیخ کا حال وہ ہوتا ہے جو دھوبی کا ہوتا ہے، کہ سب کے کپڑے دھو کر سب کی میل اس کے کوئی کسی حصے پہ لگی ہوتی ہے، کوئی کسی حصے پہ لگی، خاک روب جھاڑو دیتا ہے، آپ کی سڑکیں آپ کی گلیاں صاف ہو جاتی ہیں، لیکن اس کے سارے بدن پہ گرد جم جاتی ہے۔ شیخ توجہ کرتا ہے طالب کے دل کو صاف کرنے کے لیے، لیکن جتنی وہ وہاں سے جو اٹھتی ہے گرد، وہ اس کے اپنے اوپر بھی پڑتی ہے، اسے برداشت کرنا پڑتی ہے، جتنا جس کا مقام ہوتا ہے اس کے لیے اتنی وہ گرد تکلیف دہ ہوتی ہے، اتنے اس کے معاملات نازک ہو جاتے ہیں، اس کی حسیات نازک ہو جاتی ہیں، اس کا دل اتنا نازک ہو جاتا ہے کہ اسے ان کی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ کیوں کرتا ہے؟ دکھ سہنے کے لیے نہیں، اس کی رضا کے لیے کرتا۔ شیخ کسی پر احسان نہیں کرتا، وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لیکن ہم شیخ کا احسان بے پناہ مانتے، یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم مانیں، وہ جو کرتا ہے وہ محض اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، ہمیں ممنون کرنے کے لیے نہیں کرتا، ہم سے چندے لینے کے، ہم سے جو بندے کو آخرت دے سکتا ہے وہ اس سے دنیا مانگے گا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو اللہ نے یہ حیثیت دی ہے کہ اس کے پاس چند لمحے بیٹھنے سے آپ کی عاقبت سنور جاتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ آپ سے چند سکوں کی امید رکھتا ہو؟ ہم اپنے طور پر خدمت کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرے سامنے قرآن کریم کھلا ہے، اللہ کی مسجد میں بیٹھا ہوں، بے شمار دوست تحائف بھی دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ کس نے کیا دیا ہے۔ میں بھی انسان ہوں، اگر میں یہ فہرست بنانا شروع کر دوں تو اس کا مطلب ہے جو تحفہ دیتا ہے اس کی طرف زیادہ توجہ ہو جائے، جس غریب کے پاس نہیں ہے اس پر کم ہو جائے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں جو دے گئے وہ اللہ نے بھیجا، کس نے دیا مجھے نہیں کو پتا، اور نہ میں جاننا چاہتا ہوں، کوئی مجھے بتانا چاہے تو میں نہیں سنتا۔ بعض دوست بڑی وہ اپنی اوپر چٹ شٹ لگاتے ہیں، میں ملازموں کو کہتا ہوں یہ چٹ اتار کر چیز مجھے دینا، کہ اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ ایک بندے کے پاس تو پیسے ہیں، وہ تو آپ کے لیے ایک جوتا لے آئے، ایک جوڑے کپڑے لے آئے، ایک پگڑی لے آیا، آپ کے لیے کوئی اور قیمتی تحفہ لے آئے، کوئی چیز لے آئے۔ جس غریب کے پاس نہیں ہے وہ کچھ نہیں لا سکا، تو پھر انسان ہے نا شیخ بھی۔ 3 بندے آئے، وہ جانتا ہے 2 نے تو یہ خدمت کی ہے، تیسرے نے کچھ نہیں دیا، تو اس کے دل میں بھی شاید فرق تو آئے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ وہ جانے ہی نہیں۔ تو میں کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا کہ کس نے کیا، جس نے دیا اس نے اللہ کو دیا، اور مجھے تو اللہ دیتا ہے، مجھے کسی بندے کی نہیں دیتا۔ اور جو آتا ہے وہ باہر غریب ہوگا، فقیر ہوگا، ان پڑھ ہوگا، مزدور ہوگا، میرے لیے وہ ایک طالب علم ہے اور اللہ کی طلب کے لیے آیا ہے، اتنا ہی قیمتی ہے جتنا کوئی عالم یا کوئی امیر یا کوئی دولت۔ الحمدللہ
میرے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ اس کو زیادہ ملے اس کو کم. ہمارا کام ہے برکات اللہ کے رسول کی ہیں, ہم تک ہمارے مشائخ نے پہنچائی, ہمیں مخلوق تک پہنچانی ہے. جو ہوتا ہے ہم لٹا دیتے ہیں. اب دامن اپنا اپنا ہے, کس نے کتنا سیدھا رکھا ہوا ہے, کس کا کتنا دامن پھٹا ہوا ہے, کس کا کتنا ثابت ہے. یہ ظرف تو اپنا اپنا ہے نا, کس نے اس میں سے کتنا لے لیا, اس نے ہر کسی نے اپنے ظرف کے مطابق لینا. تو میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ کہ اس عہد میں ہم جیسا خوش نصیب بہت کم ہو, جن پر اللہ کا یہ احسان ہے کہ ان لوگوں تک پہنچایا جو حقیقی برکات نبوت بانٹ رہے ہیں, اور توفیق دی کہ ہم نے ان میں سے اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ پا لیا. تو میاں یہ طریقہ ذکر نہیں ہے کہ 2 دن دارالعرفان آؤ تو ذکر کر لو, چلے جاؤ تو بھول جاؤ. ایک اور رواج بن گیا جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں. او جی دعا کا دن آ گیا, چلو قافلوں کے قافلے چل پڑے, دعا مانگ لیں. یہ عموماً اس کی بنیاد زیادہ جو بنی ہے تو ہماری تبلیغی جماعت اس کا زیادہ سبب بنی ہے. وہ شور بڑا کرتے ہیں کہ نہیں دن نہیں دے سکے تو فلاں دن یوم دعا ہے, اس پہ تو کم از کم آ جاؤ. بھئی دعا پہ جو جائے گا, دعا مانگنا کار ثواب ہے, اور وہ بھی تب ثواب ہے جب اللہ سے مانگی جائے. اگر کوئی مسجع مکفہ فکرے اور درد بھرے شعر پڑھ کر لوگوں کو رلا کر لوگوں سے داد وصول کرنا چاہتا ہے تو وہ دعا اللہ سے نہیں مانگ رہا. اگر میں اپنی تقریر سے آپ کی شابش کا خواہش مند ہوں تو میں اللہ کا دین بیان نہیں کر رہا, بلکہ دین کو بیچ رہا ہوں. الدعا مخ العبادہ, دعا عبادت کی روح ہے, حاصل ہے عبادت کا. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, عبادت کا حاصل ہے, لیکن تب حاصل ہے جب اللہ سے کی جائے اور اس کی قبولیت کی امید اللہ سے, اور جب امید بندوں سے ہو کہ میں اتنی درد بھری لے میں اور اتنے مسجع مکفہ جملوں میں اور اتنے برموقع شعر پڑھ کر کے لوگوں کی رونے کی دھاڑیں بند گئیں. یہ دعا پھر اللہ سے نہیں ہے, یہ پھر لوگوں سے ہے. دعا وہ دعا ہے جس میں توقع اس ذات کے ساتھ. دعا میں شامل ہونے والے کو دعا کا ثواب تو ضرور ملے گا, لیکن جن لوگوں نے 40 دن مزدوری کی ہے ان کی مزدوری میں سے اسے کچھ نہیں ملے گا. اس پہ نہ بیٹھے رہا کرو کہ دعا میں شامل ہو جائیں گے تو کام ہو جائے گا. کام انہی کا ہوگا جو کام میں لگے ہوتے ہیں. جو دعا میں شامل ہوگا دعا کے ثواب کا حصہ پائے گا. درد دل دعا میں نہیں بٹتا میاں, اس کے لیے تو راتیں دن لگانے پڑتے ہیں, آرام تج کرنے پڑتے ہیں, محنتیں کرنا پڑتی ہیں. اور یہ اللہ کریم کا احسان ہے, ہمارے مشائخ کا در ایسا, یا چیزیں بانٹی نہیں جاتی, یہاں لٹائی جاتی. بانٹنا اور بات ہے, لٹانا اور بات ہے. اب یہ ہر ایک کی ہمت ہے کہ وہ کتنا اٹھا سکتا ہے, لے جائے. الحمدللہ نہ حضرت جی کا یہ کبھی ہوتا تھا اور نہ کبھی میں نے یہ کیا ہے کہ تم فلاں فلاں مقام پہ رک جاؤ, فلاں فلاں تک جاؤ. چل سکتے ہو تو جاؤ جہاں چل سکتے ہو, کتنا چل سکتے ہو. یہ لٹانا ہوتا ہے. تاریخ تصوف اٹھا کے دیکھیں, ایک ایک مراقبہ کراتے سالوں لگواتے تھے اس پر. اس طرح کوئی نہیں لٹاتا. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے ہمسر تھے, 60s میں ان کا وصال ہوا. بہت پائے کے ولی اللہ تھے. منازل بالا میں عرشی آخری عرشی منازل میں تھے. خال خال لوگ ملتے ہیں, 15-20 لوگ ہوں گے برِ صغیر میں اس پائے کے. 14 صدیوں میں اس پائے کے ایک بندے تھے, اور اپنے زمانے کے قطب ارشاد تھے. خدام الدین میں ان کی تحریر آج بھی موجود ہوگی. فرماتے تھے میں نے 40 سال میں حاصل کی ہے یہ نعمت, کوئی میرے پاس 4 سال کے لیے آ جائے, اپنے گھر والوں کو 4 سال کا خرچہ دے آئے, اپنا 4 سال کا خرچہ ساتھ لائے,
4 سال میرے ساتھ رہے، مسجد سے باہر نہیں جانے دوں گا، رات دن اللہ اللہ کراؤں گا، اور میں 4 سال میں اسے فنا فی الرسول کرا دوں۔ یہ خدام الدین میں چھپا تھا، نہ کوئی 4 سال کے لیے گیا اور نہ کسی کو یہ نعمت نصیب ہے۔ تو یہاں تو اللہ کا احسان ہے، نہ کوئی سالوں کی قید ہے نہ دنوں کی قید ہے، لمحوں میں لوگ آتے ہیں اور ان کے دل منور ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک دن آئے صبح بتا رہے ہوتے ہیں میں نے وہاں انوارات دیکھے، میں نے وہ دیکھا۔ یہ سب اللہ کا احسان ہے اور مشائخ کی نظر کرم ہے، اور یہاں تو لٹایا جا رہا ہے۔ ہمت کرو یار، زندگی کے وہی پل قیمتی ہیں جو اس نعمت کے حصول میں لگ گئے، پھر وہ پل قیمتی ہیں جو اس کی حفاظت میں صرف ہو گئے۔ باقی زندگی ہم نے ضائع کر دی، باقی ضائع گئی۔ ہر ساتھی اپنی جمع تفریق کر کے اپنا حساب نکال لے کہ کتنی فرصت ملی تھی، اس میں سے کتنی کام میں لائے اور کتنی ضائع گئی۔ اللہ کریم آپ سب کی محنت قبول فرمائے، تمام احباب کو مستفید فرمائے، ہمیشہ اس پہ قائم رکھے، خلوص دل، صدق دل کے ساتھ، اور اللہ کرے آخرت میں بھی یوں ہی ذاکرین کی جماعت کے ساتھ شامل ہوں اور انہی لوگوں میں اٹھیں جو اللہ اللہ کرتے سو گئے، اور جن کی خاک گور بھی اللہ ہی اللہ کرتی رہی، اللہ انہی کے ساتھ حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب آپ کی سنت